الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال تعالى فسبحوا بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. ہماری گفتگو ذکر الہی کے بارے میں چل رہی ہے، اللہ کی یاد کے بارے میں چل رہی ہے۔ اللہ کی یاد کے بہت انواع اقسام ہیں، ان میں سے کلمہ طیبہ کا ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں اعجاز دی ہیں۔ دوسرے جو بہت زیادہ پسندیدہ اذکار میں سے ہے وہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تکبیر اور اللہ کی تحریر۔ تسبیح، تحمید، تکبیر اور تحریر۔ عربی میں اس کا مختصر عربوں نے یہ نکال لیا ہے سبحان اللہ پڑھنے کا یعنی تسبیح کہنا ہے، اور الحمدللہ کہنے کا تحمید یعنی حمد بیان کرنا ہے، اور اللہ اکبر کہنا تکبیر یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کو تحریر کہتے ہیں یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ یہ بھی بہت پسندیدہ چیزیں ہیں، تسبیح، تکبیر، تحمید۔ اصل میں یہ بنیادی طور پر کیونکہ وہ ماحول تھا کفر اور شرک کا، اس لیے سب سے زیادہ اہمیت یہ تھی کہ اللہ کو ان چیزوں سے پاک قرار دیا جائے جو اس کے شایان شان نہیں ہے۔ سبحان اللہ کو مانا ہے کہ اللہ پاک ہے۔ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ماحول میں یہ اتنی عجیب بات نہیں لگتی ہے، ہم ساری اللہ کو پاک سمجھتے ہیں، لیکن وہ معاشرہ تھا جہاں پر اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے جاتے تھے، اور اللہ کے لیے بیٹا کہا جاتا تھا، اللہ کے لیے بیٹیاں کہی جاتی تھی، اور اللہ کے لیے بیوی مانی جاتی تھی۔ تو اس میں سبحان اللہ پڑھنا ان ساری چیزوں کی نفی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ کہہ دیا تو اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ اس کے لیے کوئی بیوی ہو، اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ اس کے کوئی بیٹی ہو، اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ اس کا کوئی شریک ہو۔ یعنی یہ جتنے عقائد تھے ان پر ساری ضرور لگتی تھی اس وقت، اس لیے سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ جتنے بھی باطل نظریات ہیں ان کی اس کے ساتھ تردید ہو جاتی ہے۔ اللہ کی کچھ صفات ثبوتی ہیں اور کچھ صفات سلبی ہیں۔ جو سلسلہ نقشبندیہ میں مراقبات ہے ان میں بعض مراقبات کا تعلق صفات ثبوتیہ کے ساتھ ہے اور بعض مراقبات کا تعلق صفات سلبیہ کے ساتھ ہے۔ صفات ثبوتیہ میں یہی ہے کہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، جتنی بھی صفات ہیں یہ صفات ثبوتیہ ہیں۔ صفات سلبیہ یہ ہیں کہ اللہ جن چیزوں سے پاک ہے ان اور اللہ سے وہ ساری چیزیں سلب کرنی ہے، نفی کرنی ہے، وہ صفات سلبیہ ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ کی شریک نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کی بیٹی نہیں ہے، اللہ کو نیند نہیں آتی ہے، اللہ کو بھوک نہیں آتی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کرنے والی سے نہ ہو یا نہ کرنے پر قادر نہ ہو۔ یعنی ہر چیز جو نبی جو چیزیں اللہ پاک کے ساتھ نہیں مناسب ہے ان کی نفی کرنا یہ صفات سلبیہ ہے، یعنی اللہ سے ان صفات کی نفی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دونوں صفاتیں ہیں، یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ جو ہے یہ لفظ جو ہے بنیادی طور پر دلالت کرتا ہے صفات سلبیہ پر، یعنی جن چیزوں سے اللہ پاک ہے ان کا اظہار ہوتا ہے سبحان اللہ کے ساتھ، اور جن چیزوں کے ساتھ اللہ متصف ہے ان کا اظہار ہوتا ہے اللہ کی حمد کے ساتھ۔ الحمدللہ، اللہ کی حمد ہے اس بات پر کہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے،
یعنی تو یہ دونوں اللہ کی تسبیح اور تحمید یہ بہت بنیادی طور پر بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ بخاری شریف جس حدیث پر ختم ہوتی ہے وہ یہی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس پر بخاری شریف ختم ہوتی ہے اس حدیث پر۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان دو کلمے ہیں جو زبان پر خفیفتان علی اللسان، زبان پر بات ہلکی پڑھتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، زبان پر ہلکی پڑھتی ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، کل جب میزان اعمال ہوگا تو اس میں یہ بہت ثقیل ہوں گے اور بہت بھاری ہوں گے اور اس بندے کے نجات کا سبب بنیں گے۔ ثقیلتان فی المیزان، اور یہ تو ان کا فائدہ ظاہر ہی ہوا، اصل بات یہ ہے کہ حبیبتان الی الرحمن یہ کلمے اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہو تو اس کی اہمیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ کلمے ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اور اللہ ہی کی حمد ہے، سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے اور بڑی عظمتوں والا ہے۔ تو یہ بھی آپ اپنے معمولات میں شامل کر رہے ہیں، یہ چھوٹے سے کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت معصوم جب سفر میں ہوتے تھے اور راستے میں قبرستان آ جاتا تھا تو وہ تھوڑا سا ہاتھ میں آ کر دعا کر دیتے تھے، تو میں نے کہا جی ذرا سی جو دعا کرتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ زمین میں آیا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایسے کلمے ہیں تو کہ یہ میزان میں ثقیل ہوتی ہے، اعمال کا جب وزن ہوتا ہے تو اس میں ثقیل ہوتے ہیں تو اور اللہ کو پسند ہے۔ تو میں یہی 3 دفعہ پڑھ کے اردو کو قبرستان والوں کو سلام پہنچا دیتا ہوں، ساتھ میں اس بھی پڑھ لیتا ہوں، وہ مکمل ہو جاتا ہے یہ معاملہ۔ تو یہ مختصر سا کام ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 دفعہ پڑھا، درود شریف پڑھ دیا اور اللہ نے قبول اس کا ثواب پہنچا دیا تو وہ بہت بڑا ثواب ہم کو اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو یہ تسبیح اور تحمید اللہ کی اتنی پسندیدہ چیزیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج آسمانوں پر گئے تو وہاں ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو جو کہ حضور کی جد امجد ہے، ویسے بھی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور عقیدت ہے، ایک تو جد امجد ہونے کی وجہ سے، دوسرا اس لیے کہ قرآن کریم میں ان کا بہت بڑا مقام ذکر کیا گیا ہے۔ امدادی انبیاء کے بھی بڑے مقام بیان ہوئے ہیں، لیکن جس تعظیم اور تقریب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے، اتنی تعظیم تقریب کے ساتھ بہت کم انبیاء کا ذکر بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ بیٹا اپنی امت کو میری طرف سے میرا سلام پہنچا دینا، تم پر بھی سلام اور تمہاری ساری امت کو سلام ہو، میری طرف سے یہ سلام اپنی امت کو پہنچا دینا۔ اور انہوں نے بتا دینا کہ جنت جو ہے یہ میدان ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں خود لگانی پڑتی ہیں چیزیں، اس میں درخت لگانے پڑتے ہیں، اس میں درخت اگانے پڑتے ہیں، اس میں پھل لگانے پڑتے ہیں، اس میں حوض اور چشمے جاری کرنے پڑتے ہیں، اس میں نہریں رواں کرنی پڑتی ہیں، یہ آدمی خود کرتا ہے۔ ویسے تو یہ کبیر میدان ہے، تو اپنی امت کو کہنا کہ اس چٹکر میدان میں زیادہ سے زیادہ بوٹے لگائے اور زیادہ سے
سبز و شاداب کرے اس کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ آپ کو پیغام پہنچا دوں گا، لیکن یہ بتا دیجیے کہ اس میں بوٹے لگانے کے لیے جنت میں جنت کے چٹیل میدان میں بوٹے لگانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کی تسبیح تحمید تعلیل ہونی چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ اپنی امت کو کہو کہ یہ پڑھتے رہے، اس کی چٹکیوں میدانوں میں بوٹے لگ جائیں گے اور سب ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس تشریف لا کر یہ پیغام پہنچا دیا، بتا دیا لوگوں کو، اور لوگ انہیں کثرت سے تسبیح تحمید تعلیل شروع کر دی۔ لیکن میں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلق کی اس نوعیت پر بہت حیران ہوتا ہوں کہ یہ حضرت ابراہیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک دفعہ سلام پیش کیا تھا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ ان کے بے انتہا پیار تھا، اس لیے امت کے حوالے سے جو بھی ان کے ساتھ کوئی بات کرتا تھا وہ خوش ہو جاتے تھے۔ یعنی دیکھیں سارے انبیاء کے ساتھ ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے۔ یعنی حضرت ابراہیم یہ واحد شخص ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچائیے۔ بس یہ بات حضور کے دل کو لگ گئی کہ دادا جان نے میری امت پر سلام بھیجے ہیں، تو پھر امت کا بھی حق ہے کہ ان پر سلام بھیجے۔ اس لیے درود کی جو بنیادی نماز میں پڑھا جاتا ہے، بنیادی درود، اس میں خاص طور پر فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ محمد اور آل محمد پر اس طرح کا درود بھیج، محمد اور آل محمد پر اس طرح کا سلام بھیج، محمد اور آل محمد پر اس طرح کی رحمت نازل فرما، کما صلیت، جس طرح سے رحمت تو نے نازل فرمائی، جس طرح سلام کیا نازل فرمائی، جس طرح سے عطا فرمائی تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم کو، تو حمید مجید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والوں دادا جان نے ان کے دادا جان نے ایک سلام بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نمازی کے لیے ہر نماز میں یہ لازم کر دیا کہ دادا جان پر سلام پڑھے اور ان کی عظمتوں کا احترام کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان رحمت العالمین۔ یعنی یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ کما صلیت علی موسیٰ، کما صلیت علی عیسیٰ، یا سارا اجتماعی طور پر کہتے ہیں کہ کما صلیت علی نبی یا مرسلین، یہ نہیں ہے، صرف ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، باقیوں کا سلام کا ذکر نہیں آتا ہے۔ اس لیے کہ سلام جو بھیجا تھا تو دادا جان نے بھیجا تھا، حضور کے دادا جان نے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عبادت یہ سزا دیا کہ انہوں نے ایک دفعہ سلام بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر فرد پر لازم کیا کہ ہر نماز میں قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا رہے اور ان پر سلام بھیجا جاتا رہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا وہاں سے یہ پیغام ملا تھا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی کثرت سے ترغیب کیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کے بہت زیادہ فوائد بتایا کرتے تھے۔ ایسے مسائل میں بھی جن کا بظاہر سبحان اللہ الحمدللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا تھا، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ الحمدللہ بتایا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کی حق میں تھی، حضرت علی فقیر کچھ پاس نہیں تھا ان کے، مزدوری کر کے کمائی کرتے تھے، محنت کر کے کمائی کرتے تھے،
کھلاتے تھے، بیوی کو کھلاتے تھے، بچوں کو کھلاتے تھے. بیوی سیدہ فاطمہ زہرا گھر میں جھاڑو دیتی رہتی تھی، چکی پیستی رہتی تھی اور سارے کام کرتی تھی، جس کی وجہ سے اور ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے، نشان پڑ گئے تھے اور اسی طرح خدمت میں لگی رہتی تھی. تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے. حضرت علی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے ہیں. اپنی بیوی سے کہا کہ فاطمہ تیرے ابو جان کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، تو جا کر ان سے اگر ایک غلام مانگ لے تو گھر کی وہ خدمت وغیرہ کرتا رہے گا، تیرے لیے کچھ آسائش ہو جائے گی، آرام ہو جائے گا. حضرت فاطمہ گئی، اس محفل میں گئی. اس محفل میں وہ مختلف لوگ موجود تھے. حضرت فاطمہ نے وہاں اس چیز کا اظہار کرنا مناسب نہ سمجھا، بس تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس چلی جائے. حضرت علی نے کہا کہ بات کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا جی نہیں کر سکتی. وہاں کے لوگ تھے، مجھے سب کے سامنے وہ بات کرنے مناسب نہیں معلوم. تو پھر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے ان کے گھر اور فرمایا کہ بیٹی آئی تھی، پھر واپس سے نہیں آئی، کوئی بات نہیں کی، کوئی بات کرنی تھی. کہا یا رسول اللہ، پھر انہوں نے اپنی مجبوری بیان کی ہے، اپنی ضرورت بیان کی کہ میرے ساتھ یہ مسئلے ہیں، چکی بھی پیسنی ہوتی ہے. اور چکیوں کا زمانہ تھا، جدل وغیرہ نہیں ہوتے تھے زمانے میں، چکی بھی پیسنی پڑتی ہے اور گھر کی جھاڑ پوچھ بھی کرنی پڑتی ہے اور بھی بہت کام ہوتے ہیں. سارے کام میں اکیلی کرتی ہوں، بچے بھی ہے. تو میں اس لیے آئی تھی کہ میری یہ ساتھ میں تعاون فرما دیں، یعنی آپ کے پاس جو غلام آئے ہوئے ہیں ان میں سے ایک غلام مجھے دے دے میری گھر کی خدمت کے لیے. فرمایا اصحاب صفہ جو ہیں وہ بہت زیادہ غریب مسکین ہیں، تم سے بھی زیادہ غریب مسکین ہیں، اور وہ جو غلام آئے ہیں ان کو تو فروخت کر کے ان کی قیمت میں اصحاب صفہ پر خرچ کروں گا کیونکہ وہ زیادہ حقدار ہے. اور جہاں تک تیرا تعلق ہے نا بیٹی، اور تو پریشان ہے، تو اس کا میں تمہیں حال بتاتا ہوں کہ تو اس طرح کیا کر کہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کر اور ایک دفعہ کلمہ تقدیر پڑھ لیا کر یا اور کلمہ پڑھ لیا کر. اس طرح 100 ہو جائیں گے، ورنہ 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ 100 کلمے ہو جائیں گے. یہ تیرے لیے ان غلاموں سے بدل جا میں تو بیوی صاحب آگے سے یہ نہیں کہتی کہ حضور بولے تو ضرورت اس باری کا آپ کی ہے، وہ پیچھے پڑھنے سے اور کام بڑھ جائے گا. کوئی میں تو غلام کے لیے گئی تھی مگر وہ ایسے شریک اور نفس خاتون تھی. انہوں نے آگے سے ایک لفظ نہیں کہا، انہوں نے کہا رضیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں خوش ہو گئی ہوں، بس کافی ہے. تو یہ بھی سب لوگوں کو پڑھنی چاہیے. ہمارے سلسلے لفظیہ میں پڑھے جاتے ہیں سبحان اللہ وزیر میں شامل ہے. ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ 33 دفعہ یا 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ پورے 100 ہو جاتے ہیں، 33 99 ہو جاتے ہیں. اور ایک کلمہ پڑھ لیا جائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر. اس طرح سے یہ 100 پورے ہو جاتے ہیں. اور بعض روایات میں 10 بھی آیا ہے، یعنی 33 کی بجائے 10 بھی آیا ہوا ہے. یہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ. تو یہ آدمی کی ضرورت کی بات ہے. اگر آدمی جلدی میں ہے، جا رہا ہے کہیں یا کسی اور وجہ سے جلدی ہے، 10 دفعہ پڑھ ورنہ 33 دفعہ پڑھ لے تو یہ بہت بڑا درجہ ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اچھا یہ لا الہ الا اللہ کا اگر ساتھ اضافہ ہو تو یہ اور زیادہ اچھا ہے. ایک تو سبحان اللہ اور الحمدللہ کے اپنے مسائل ہیں، اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ
یہ وہ اتنے وسائل کر وہ طریقہ کی ہے وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی شے ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے بات کا بتاؤں جو احد کے پہاڑ جتنے وزنی ہوتے ہیں میزان میں، اور وہ کے نزدیک مدینے والوں کے نزدیک بہت بڑا پہاڑ وہ احد کا پہاڑ تھا۔ احد کے پہاڑ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ محبت بھی تھی، اس لیے اکثر مثالوں میں اس کا تذکرہ فرما دیتے ہیں، کیونکہ اس پہاڑ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی۔ یہ عجیب بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خود جبل یحب العام محب، وہ خود ایسا پہاڑ ہے کہ ہم اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اسی لیے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پہاڑ پر چڑھے تو خود پہاڑ لرزنے لگ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پاؤں کی ایڑی سے ٹھوکر ماری اور کہا اس وقت ٹھہر جا اے خود پہاڑ، تجھے پتہ نہیں ہے تو بھرکار لوگ آئے ہوئے ہیں، انما علیہ نبی، ایک نبی آیا ہوا ہے، وصدیق، ایک صدیق آیا ہوا ہے، وشہید، انما علیہ نبی وصدیق وشہیدان، اور 2 شہید آئے ہوئے۔ یہ خلفاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بات کو شہید کہا تھا، حالانکہ اس وقت مصدق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کو یہ پتہ تھا کہ ہم تو جو ہیں ہم تو اس طرح کی جنگ میں شہادت تو ہمیں نہیں ہوگی یا کسی دشمن کی ہاتھوں شہادت نہیں ہوگی، اور 2 جو ہے شہید ہوں گے، یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ تو یہ اچھا اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زلزلہ جو ہے وہ کسی خاص جگہ پہ تو نہیں آیا کرتا ہے، یعنی پہاڑ پر زلزلہ آ جائے، وہ خود پہاڑ پر زلزلہ آ جائے اور باقی مدینے میں زلزلہ نہ آئے، یا سارے عالم میں زلزلہ نہ آئے، زلزلے اس طرح سے نہیں آتے ہیں، کسی ایک جگہ زلزلہ نہیں آیا کرتا ہے، زلزلے تو آتے ہیں تو وہ سارے علاقے کو لپیٹ میں رہتے ہیں۔ تو یہ کیسے باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، اس پر چڑھے تو اس میں زلزلہ آ گیا؟ تو محدثین نے کہا ہے کہ اصل میں وہ زلزلہ نہیں تھا، یہ اس پہاڑ کا میرے سے جھکنا تھا۔ وہ پہاڑ نے جو محسوس کیا کہ آج میری قسمت جا گئی ہے، آج تو دریافہ آ گئے ہیں، آج ان کے 3 ساتھی بھی ساتھ آ گئے ہیں، تو اس لیے وہ اس خوشی سے جھوم اٹھا، اور وہ جب جھوما تو وہ کانپنے لگ گیا، اس وجہ سے وہ لرزہ پیدا ہو گیا۔ حضور نے اسی لرزے کو لوگوں نے بھی یہ کہا تھا کہ انما علیہ نبی اور صدیق اور شہیدان، ایک نبی ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، یعنی عمر اور عثمان۔ حضرت علی نے ساتھ نہیں تھے آپ کا۔ تو بہرحال حضرت نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو بات کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا اہلیوں کا احترام ہے، کتنی اللہ کے نزدیک عظمت ہے کہ ایک ہی ٹھوکر لگی تو پہاڑا ملنے کا برساخن ہو گیا، ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر۔ اب یہ بھی عجیب بات ہے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بات ہے کہ ہم اس پہاڑ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اب جدید تحقیقات کے مطابق اوپر سے سبٹائل سے جو نقشے کھینچے ہوئے ہیں ان میں یہ عجیب تماشے کی بات ہے کہ یہ احد کا جو پہاڑ ہے پورا یہ تقریباً 7.5 کلومیٹر بنتا ہے اس نقشے کے اعتبار سے،
یہ 7.25 کلومیٹر ہے، اور وہ 7.25 کلومیٹر جو ہے اس کے ساتھ وہ اونچی نیچی پہاڑیوں کے ساتھ وہ احد کا پورا پہاڑ محمد لکھا ہوا ہے. یعنی یہ پورے پہاڑ کا جو اوپر سے فوٹو لیا جاتا ہے تو وہ محمد کی شکل میں فوٹو اس کا آ جاتا ہے. تو کیسا محبت کا اثر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ پہاڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی شکل اختیار کر رہی ہے. وہ ہر وقت سراپا محمد 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 کہتے ہی رہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیلیں بیان کرتے رہتے ہیں. وہ کے پہاڑ کی مثال اکثر بیان کر دیتے ہیں. فرمایا کہ کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ تمہارے لیے احد کے پہاڑ جتنا ثواب؟ تو مدینے میں دیکھو احد کا پہاڑ بہت بڑا پہاڑ تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پسند تو کرتے ہیں مگر وہ خود کے پہاڑ جتنا ثواب کون حاصل کر سکتے ہیں، کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ فرمایا کوئی مشکل نہیں، سبحان اللہ ایک دفعہ کہو احد کے پہاڑ جتنا ثواب ہوگا. الحمدللہ ایک دفعہ کہو احد کے پہاڑ جتنا ثواب ہوگا. اللہ اکبر ایک دفعہ کہو احد کے پہاڑ جتنا ثواب ہوگا. لا الہ الا اللہ ایک دفعہ کہو احد کے پہاڑ جتنا ثواب ہو جائے گا. اور یہ قیامت کے دن تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے گی. وہ جو مشہور حدیث ذکر ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ملائکہ ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد اور اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ پھر سے ملائکہ واپس جاتے ہیں تو رب العالمین نے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا؟ کہا ہمارے تعالیٰ وہ تیری پاکیزگی بیان کر رہے تھے، تیری حمد بیان کر رہے تھے، تیری ثنا بیان کر رہے تھے، تیری توحید بیان کر رہے تھے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے کہ میری تسبیح تحمید کرتے ہیں؟ کاری کاری کرنا میں سے ایمان لایا ہے. کہا اگر وہ مجھے دیکھ رہے تو پھر کیا ہو؟ کہا جی پھر تو ان کی حالت ہی اور ہوتی ہے. اب یہ حال ہے ان کی 11 وقت آپ کی آپ کو صدا کر دیے تھے، آپ کو دیکھے بغیر کر رہے ہیں. آپ کو اگر دیکھ رہے تو پھر بڑی عجیب ہی کیفیت ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور کیا کرتے ہیں؟ کہا جی وہ آپ کی حمد بھی یاد کرتے ہیں، آپ کے سلام بھی یاد کرتے ہیں. فرمایا مجھے دیکھا نہیں؟ کہا نہیں دیکھا نہیں ہے. فرمایا اگر دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ کہا کہ اس سے زیادہ حمد کریں گے، اس سے زیادہ سلام کریں گے. اس طرح اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہے اور فرشتے آگے سے کہتے ہیں کہ بھائی تعالیٰ یہ سب کچھ وہ دیکھے بغیر کر رہے ہیں، اگر تجھے دیکھ لیں تو بہت ہی زیادہ کریں گے. فرمایا ایسا تو ورنے کا تقافت کر رہا ہوں، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے سب کو معاف کر دیا. اس وقت کوئی ایک آدھ فرشتہ کہتا ہے کہ بھائی تعالیٰ وہ چاہتا آدمی وہ فلانا فلانا وہ تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، آ گئے تھے جاتے ہوئے خدمت دیتی آگے بیٹھ گئے، انہوں نے کوئی خاص تصویر کا ایک نہیں کیا. اللہ پاک نے فرمایا اس کو بھی معاف کر دو. بھلے وہ خود تعریف کر رہا ہے لیکن جن کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو کر رہے ہیں. ہم قوم ڈالش کا جلیس ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا میرے نزدیک نام مراد نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی کامیاب کرو، اس کو بھی مغفرت کی بشارت اس کے لیے دی. تو دوستو یہ چھوٹے سے جملے ہیں، ان کو آپ بھی یاد کر لیں، اپنے نام مراد میں بنا لیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کے علاوہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ پڑھتے رہا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ یہ کرنا پڑے گا اس کے لیے سارے گناہ معاف کیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ جتنا زیادہ اس کو مغفرت کے اللہ نے بے شمار برائے بنائے ہیں. ہمیں اللہ پاک کو
فرمائے، برکت رکھیے. آپ کی دعا